میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی، قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہیں۔ ایک عورت، ایک بوڑھی، ایک لونڈی۔ کافروں نے تو اس کو مشرق ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، اس کے رسول بھرا ہوا تھا۔ جب اس کا ظالم آقا کوڑے مارتا نا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے، اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی۔ اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تاؤ دیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ تو جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ تو اس کے آقا نے کہا لات اور عزا نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ تو زنیرہ بولی لات اور عزا کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں، تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تو رب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ تو زنیرہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا، کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے، مالک میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے۔ جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے ہیں۔ راستے میں زنیرہ نے دیکھا تو رو پڑی، کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے، آج کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ آیا ہوں۔ تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے، اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے کثرت کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد 5-6 سے شروع ہوئی تھی، 313 تک ہوتی ہوئی 8 ساڑھے 8 ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے، اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آج آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں، حضور کی آبرو کا پہرا دیں، تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں، حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں۔ اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخرو ہیں، بامراد ہیں، ورنہ ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایسے اعمال سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایسے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو منع کیے گئے ہیں، والاہوا اور خواہشات سے، آرزوؤں سے، جن آرزوؤں کی طلب منع کی گئی ہے، جو آرزویں دھکیل دیتی ہیں گناہوں میں، تو ایسی آرزوؤں سے محفوظ کیا جائے، ایسے برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے، اور ایسے برے اعمال سے محفوظ کیا جائے جو تیری دہلیز سے دور ہٹا دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگنا چاہیے، چونکہ دلوں کے اندر حرص، ہوس، خواہشات بہت کچھ جنم لیتی ہے، اور انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہی دیوانگی اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہوتا ہے تو پھر جنون اندھا ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے ہر صورت حاصل کرنی ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ قدروں کو پامال کر دیتا ہے، حقوق کو پامال کر دیتا ہے، شرم و حیا اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط اور طریقے ان کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے،
وہ اپنے ہدف تک ہر صورت پہنچنا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہرس ہی مٹ جائے، یہ ہوس ہی کم ہو جائے، تو پھر انسان کی زندگی سوکھی ہو جائے گی، وہ جہاں ہوگا وہاں مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک میری آرزویں کم ہو جائیں اور میری ایسی آرزو میرے سینے میں پنپنے نہ پائے جس آرزو سے تو نے منع کیا ہوا ہے۔ آرزویں بڑھتی رہتی ہیں، ایک آرزو پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو تیسری آرزو کھڑی ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے تو چوتھی آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو بندہ سفر کرتا ہے، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، یہ پوری کر لوں، لیکن آگے پھر آرزو کھڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہیں اس کو جو ہے وہ فل سٹاپ تو لگانا پڑے گا کہ اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جب وہ فل سٹاپ لگا لے گا تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہوگی۔ لیکن جب آرزویں اسے کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی تو قبر کے کنارے تک بھی اس کی آرزویں تکمیل پذیر نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جتنے بھی دنیا کے اوپر لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ آرزوؤں کا شکار ہو جاتے ہیں، اہوا کا شکار ہو جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر اور قیدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور انسان کی کبھی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی آرزو کرے۔ آج تک کسی کو اتنا سونا ملا تو نہیں ہے، لیکن فرض کرو کسی کے پاس اتنا سونا بھی ہو تو اسے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ نہیں مالک اگر 2 ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اور 2 ہو جائیں تو وہ کہے گا 4 ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ دیکھیے یہ دنیا کے اوپر یہ کہاں سے کہاں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہوتے۔ تو کسی جگہ پہ ان کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا۔ تو اگر نہیں لگائیں گے تو وہ خواہشات ان کو آگے لے جاتی جائیں گی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے اور ہمیں تعلیم دی یہ دعا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں خواہشات اور برے اعمال اور برے اخلاق جن چیزوں سے تو نے منع کیا ان سے رکنے کی دعا کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے کے اندر آپ یہ آرزو رکھیں کہ بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہے، شکر ہے میرے لیے اتنے کافی ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو، ہاں اس وقت آپ کا لالچ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیکی بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، یہ خیر بھی دے دے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں اللہ مجھے تہجد بھی دے دے۔ پھر کہا مالک تو مجھے 7 روزے رکھنے کی توفیق بھی دے دے، صدقے کی توفیق بھی دے دے۔ تو پھر آرزو بڑھتی رہے صدقے کی، خیرات کی، نیک اعمال کی۔ لیکن یہاں ہم جب اعمال خیر کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا میں تو پھر 5 پڑھتا ہوں۔ اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ تو ہماری پریشانی، ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس وہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نیچے دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں سکون اور طمانینت